بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو بات کہہ دو اس پہ کھڑے ہو جایا کرو، اس کو پورا کیا کرو۔ حضرات مفسرین اکرام نے یہاں بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے مراد عہد ہے کہ جب تم کسی سے عہد کرو، معاہدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرو۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر بھی آتا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ تو مومن جو کسی سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے پر قائم رہے اور اس کو پورا کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، کہیں اس میں کمی اور کجی نہ آ جائے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے کہ تم کسی سے وعدہ کرو اور پھر وہ کرو نہیں۔ ایک یہ ہے صاحب مکر جانا اس سے، یہ اور جرم کی بات ہے۔ میں نے تو کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں تھا، اور پھر یہ کہو معاہدہ کیا تھا تو کیا ہوا؟ یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، وہ قرآن حدیث تھوڑا ہوتا ہے، تو یہ جرم کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آدمی خود معاہدہ کرے اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ قرآن حدیث ہے۔ قرآن حدیث یہی کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس پہ کھڑے رہو۔ اس بات کا میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں اور ہمارے حکمران بھی پابند ہیں کہ وہ معاہدے جو انفرادی طور پہ آدمی کسی سے کرتا ہے تو اس پر بھی قائم رہنا چاہیے، اور اگر ہماری حکومت کسی دوسری حکومت سے معاہدہ کرتی ہے تو اس معاہدے کو بھی توڑنا نہیں چاہیے، اس پر قائم رہنا چاہیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم صف بندی کر کے دیوار کی طرح مضبوط ہو کے تم مقابلے میں کفار کے کھڑے ہو جاؤ اور ان سے جہاد کرو، قتال کرو۔ تو گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو دین کے مخالفین ہیں، جو شرک کرتے ہیں، تو یہ مومن کے لیے لازم ہے، یہ اس کی زندگی کا جزء اعظم ہے۔ اور جب آدمی جہاد کرتا ہے تو زندہ بچ جاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ پر اس کا ایمان اور پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے اعتقاد میں جتنی قوت اور مضبوطی ہوتی ہے وہ دوسرے کے اعتقاد میں نہیں ہو پاتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے باوجود میری نافرمانی کرتے ہو اور مجھے اذیت پہنچاتے ہو، مجھے تکلیف دیتے ہو۔ یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ جب ایک بات کو تم سمجھتے ہو، جانتے ہو، تو پھر تم جو ہے نا مجھے اذیت دیتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ یہ اللہ جل جلالہ کا ایک نظام ہے۔ نظام یہ ہے کہ انسان اندر سے جب ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جب وہ اندر سے ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اللہ جل جلالہ اس کو زبردستی ہدایت یافتہ نہیں بناتا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بات قرآن حکیم میں اور بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ وہ جدھر گھومتے ہیں ہم ان کو ادھر ہی گھماتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کا نظام ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ بات کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ،
کہ میں اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا، لیکن نہیں، تمہارا نفس تمہارے اندر موجود ہے، اس کو ہدایت کی طرف مائل ہونا چاہیے اور ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ جب یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا تو ہم آپ کو ہدایت دے دیں۔ اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی نافرمان قوم جو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اللہ جل جلالہ اس کو ہدایت زبردستی نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اب جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کی گئی ہے، وہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو کچھ تورات میں، یعنی تورات اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، اور اس بات کی میں تائید کرتا ہوں۔ اور بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے اور جس کا نام احمد ہو۔ یہ قرآن حکیم کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، لوگوں کی کتاب نہیں کہہ رہی یہ بات، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے متعدد نام بیان فرمائے، تو ان میں ایک نام جو ہے آپ کا احمد بھی ہے، کہ محمد اور احمد ایک ہی چیز ہے، جیسے حسن اور حسین دونوں اصلاً ایک ہی نام ہے، تو اسی طریقے سے محمد اور احمد اور حامد یہ سب اصل میں ایک ہیں کہ یہ سب ہم سے ہیں، تو لہذا یہ سب نام ایک ہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود بھی اس لفظ کی تصریح فرمائی کہ یہ میرا نام ہے، اور بے شمار مقامات پہ آپ نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم معجزات کے ساتھ سامنے آئے تو لوگوں نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا اور کہا یہ تو جادو ہے۔ گویا اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں بشارت دی تھی تو وہ نبی جب سامنے آئے تو لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، اور جو اللہ جل جلالہ نے ان کو خوبیاں عطا فرمائی تھی ان خوبیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، اور جادو کی وجہ